اللہ ताला के बाबरकत नाम से शुरू करती हूँ जो नहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ नाज़िया अली। आप सब देख रहे हैं रोज़ की तरह मेहमान रमज़ान विद नाज़िया अली। रमज़ानुल मुबारक की बरकतें हैं। 4 रमज़ानुल मुबारक है। आज मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात होती है। वहीं अल्लाह तबारक व ताला जहाँ हमें रमज़ान मेहमान रमज़ान खूबसूरत तोहफ़ा भेजता है हमारे दरमियान, हमारे दस्तरखानों की रौनक बढ़ जाती है, हमारी महफ़िलें सजने लगती हैं, हमारे चेहरों पर रौनक आ जाती है, हमारी इबादत बढ़ जाती हैं। वहीं पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम सोचते हैं कि ये वाली करनी चाहिए, और सिर्फ रमज़ान में नहीं। रमज़ान तो एक प्रैक्टिस का महीना है कि रमज़ान आए और हम सोच रहे हैं कि भाई हमें ये नेकी करनी चाहिए, तो वो क्या साला साल जारी नहीं रहनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे यतीमों की अगर मैं बात करती हूँ, विरासत की है, वसीयत है। ज़िंदगी का हमें कुछ नहीं पता। ज़िंदगी आज है, अगला सांस आता है नहीं आता है हम सब नहीं जानते, लेकिन उसके बावजूद जब कहा जाता है ना कि कफन में कोई जेब नहीं होती, शायद हम इस चीज़ से गाफिल, लेकिन हम यहीं पर सोच रहे होते हैं कि ये दुनिया फ़ानी नहीं है बल्कि हमारा मुस्तकिल ठिकाना है, हमें सिर्फ यहीं पर रहना है। और हम लोगों का हक़ भी बड़ा सोच कर के नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। मैंने कुछ लोगों को ये भी कहते हुए सुना है कि आप इतना क्यों सोचती हैं, वहाँ की वहाँ देखी जाएगी, यहाँ तो कुछ कर लें, यहाँ तो पैसा कमा लें, यहाँ पर तो आसाइशें हासिल कर लें और इसका हक़ खा लें, उसका हक़ खा लें, कोई बात नहीं, वहाँ जाकर देखी जाएगी। जबकि असल बात तो वही है कि वहाँ जाकर जो देखी जाएगी उसके लिए आपने बोया क्या है जो आप काटेंगे, आप कर क्या रहे हैं। वसीयत की जहाँ तक बात है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ठीक है जब हमें पता चलेगा, ठीक है जब बीमार हो जाएंगे उस वक्त कर लेंगे, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से भी हम अपने इस्लाम की बात करते हैं वहाँ पर भी कि आप जो भी हक़ है वो अदा कर दें अपनी ज़िंदगी में। और इसके लिए हम सवालात भी करेंगे, मौज़ूआत भी मैं अपने बताऊंगी। वहीं पर यतीमों के लिए कहूँ तो यतीमों के सर पर हाथ रखना जिसका बहुत बड़ा सवाब है, लेकिन यहाँ पर जब मैं विरासत से ही कनेक्ट करती हूँ अगर कहीं पर भी, तो वहाँ पर यतीम जो होते हैं बच्चे, उनके साथ भी नाइंसाफ़ियाँ की जाती हैं। उन पर ना सिर्फ कि अगर उनके साथ कोई जायदाद का सिलसिला है, कोई बात है, तो उन पर तशद्दुद किया जाता है, मुख्तलिफ़ वाक़यात होते हैं और लोग फिर ये भूल जाते हैं कि हमें मरकर अल्लाह ताला को जवाब देना है। वो बस ये सोच रहे होते हैं कि जो भी करना है हमें यहाँ पर करना है, यहाँ पर खुश रहना है, किसी के साथ कुछ भी करेंगे तो कुछ नहीं होगा। हम अपने शहर कायद की, कराची की बात करते हैं, मुल्क की बात करते हैं। अदलो इंसाफ के लिए सोचा जाता है कि अदलो इंसाफ का क़याम किस तरह से होगा, ज़िम्मेदारी किसकी है, हुक्मरानों की है, लोगों की है, या वो तमाम लोग जो बहुत सारे मुख्तलिफ़ ओहदों पर फाइज़ हैं। देख रहे हैं कहीं पर भी इंसानी जाने जा रही हैं। माएँ अपनी औलाद ऐसे ही पैदा नहीं करती हैं कि जवान होगा मेरा बेटा तो कभी डंपर माफ़ी है नहीं, कभी डंपर के नीचे कुचला जाएगा और उसका जनाजा घर पर आ रहा होगा, कभी कोई उससे मोबाइल छीनने आ जाएगा, कभी उसके साथ कोई और वारदात करने आ जाएगा और वो बच्चा कभी ज़ख्मी हालत में, कभी उसका जनाजा आ जाएगा, या कभी आग लग जाएगी और वो आग इतनी लगी रहेगी कि जिसे जब कहा जाएगा कि वो रेस्क्यू किया गया, तो क्या इमारतें जल जाना, लोगों के जनाजे आ जाना, हड्डियों का बुरादा निकल जाना, क्या ये रेस्क्यू करना है? ये रेस्क्यू करना कहलाता है? शायद ये पाकिस्तान में कहलाता हो। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान के उस दिल के साथ, उस कराची के साथ जो सबको पालता है, पूरे पाकिस्तान को, जो साल हर साल मेहमान नवाजी करता है, जो पाकिस्तान से बाहर भी दुनिया में नाम रोशन करता है, सिर्फ इस वजह से कि लोगों का ख्वाब होता है। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि मेट्रोपोल जहाँ पे कहीं पर भी पोर्ट होती है कि उसकी वैल्यू क्या होती है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं। अफसोस होता है हम बहैसियत शहर कायद में रहते हुए शहरी, हम ये सोच रहे होते हैं कि कोई भी आता है हम तो वेलकम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं, कराची का दिल बहुत बड़ा है, कराची वालों का दिल बहुत बड़ा है। लेकिन इस मुल्क में दूसरे शहर से आने वाले लोग बोलते हैं कराची तो बहुत गंदा है, हम तो सिर्फ कमाने आते हैं, वैसे कराची अच्छा नहीं है। कराची गंदा नहीं है, ना ही कराची वाले गंदे हैं, आपके ख्यालात गंदे हैं जिन्हें साफ़ करने की ज़रूरत है। और आगाज़ अपनी ज़ात से किया जाता है, एहतसाब अपनी ज़ात से किया जाता है, और जहाँ नाइंसाफ़ी होती है वहाँ आवाज़ उठाई जाती है, और जहाँ आवाज़ उठाई जाती है वहाँ ज़ालिमों की जानिब से आवाज़ दबाई जाती है। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरे जैसे बेशुमार इस तरह के जर्नलिस्ट हैं, उनका सवाल भी होता रहेगा, उनकी आवाज़ भी जब तक अल्लाह ताला ने ज़िंदा रखनी है ज़िंदा रहेगी, और हक़ ईमान के साथ हम अपना हिस्सा डालते रहेंगे उन तमाम लोगों के लिए जो मज़लूमियत की चक्की में पिसते जा रहे हैं, उन तमाम माँओं के लिए जो अपने
جوان بیٹوں کے جنازے دیکھتی ہیں، وہ تمام لوگ جو خوشیاں اپنی قربان کر دیتے ہیں، وہ بیٹے جن کی شادیاں ہونے والی ہوتی ہیں اور وہ دلہنیں جو مہندی لگا کر بیٹھی ہوتی ہیں، جب ان کے گھر پر جنازہ آتا ہے نا، پوچھیں ان کے گھر پر جائیں، ان سے پوچھیں، ان معصوم بچوں سے پوچھیں ریسکیو کی، میں اگر گل پلازا کراچی کی بات کرتی ہوں، ریسکیو کرتے ہوئے جو جوان جو بیچارہ یعنی والنٹیئر نا، تو وہ فیسیلیٹیٹ نہیں تھا نا، فیسلٹیز نہیں ہیں جو کہ حکمرانوں کا کام ہے، اتنی زیادتی کی جاتی ہے، اتنی ناانصافی کی جاتی ہے۔ ماہ رمضان ہے اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں روزانہ دنیاوی بھی اور اسلامی بھی، ہمارا دونوں دین دنیا دونوں ساتھ لے کر چلوں، لیکن آواز اٹھائی جائے، وہ حصہ ڈالا جائے جس پر لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، جس پر لوگ بولتے ہیں نہیں ہمارا کام نہیں ہے۔ اچھا ہمارے گھر میں آگ نہیں لگی ہے نا، میرا بھی کوئی وہاں پر نہیں تھا، کوئی باپ بھائی یا کسی کی دکان نہیں تھی، لیکن وہ جو بھی لوگ جلے وہ میرے باپ بھائی، میری بہنیں سب موجود تھے وہاں پر، کیونکہ ہم سب ایک ہیں، ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، اور ہم سب جو اس ملک میں رہتے ہیں ہم تمام پاکستانی ہیں، ہم ایک قوم ہیں، ہمیں یہ سمجھنے کی دیر ہے، کیونکہ جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے ہم ایک دوسرے سے اسی طرح نفرت کرتے رہیں گے، کبھی ہم ایک دوسرے کو مذہب کی بنیاد پر، کبھی فرقے کی بنیاد پر، کبھی قومیت کی بنیاد پر، رنگ و نسل کی، ہم بولیں گے نہیں یہ یہاں سے آیا تھا، یہ یہاں سے آیا تھا، یہ زبان بولتا ہے، اس کی یہ قومیت ہے، اس کا یہ مذہب ہے، اس کا یہ فرقہ ہے۔ اسلام نے تو ہمیں یہ درس ہی نہیں دیا، اسلام کا درس تو یکجہتی ہے۔ ہم بات کریں گے آج بہت سارے موضوعات پر، اور وقت کی کمی ہوتی ہے، کوشش ہوگی میری روز کی طرح، میرے درمیان میرے معزز مہمان بھی موجود ہیں، ان کا تعارف بھی کرواؤں گی، لیکن سب سے پہلے جس طرح آپ لوگ پسند بھی کرتے ہیں میری تمام مائیں بہنیں میری آؤٹ فٹس کو، اور آج بھی فرح کلیکشن کی آؤٹ فٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک تکلیف کی بات ہے کہ کل فرح کی بڑی بہن یاسمین صاحبہ ان کا انتقال ہو گیا، اور مجھے بہت افسوس اس لیے ہوا کہ جس وقت میں اپنا پرومو شوٹ کروا رہی تھی اس وقت بھی ان کی بہن آئی سی یو میں ایڈمٹ تھی، اور میں نے بھی دعا کی تھی، وہ بہت پریشان تھیں، لیکن فرح سب سے پہلے تو یہ کہ میری پوری ٹیم اس وقت، میرے تمام مہمان آپ کے دکھ میں، آپ کی تکلیف میں برابر کے شریک ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی بہن کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے جنت میں، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، آپ سمیت تمام لوائقین کو صبر و جمیل عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ بس یہی کہوں گی کہ جب ہم آتے ہیں تو پھر ہمیں جانا ہی ہوتا ہے، وہ اذان جب ہماری پیدائش پر دی جاتی ہے اس کی نماز ہوتی ہی اسی لیے اس سے پہلے نہیں ہوئی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ بہت سارے ایسے زخم ہیں جو بھر دیتا ہے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کروں گی۔ آج کا ہمارا پروگرام جس طرح آپ جانتے ہیں پیشکش ہے اسٹوڈیو 441 کی، ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے الفیض ملٹی نیشنل گروپ نے، اور اس کے بارے میں بتاؤں گی بھی کہ الفیض بلڈرز کی کیا کیا پروجیکٹس ہیں اور کس کس پر کام ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہمارے مہمان کیونکہ انتظار کر رہے ہیں بہت دیر سے، سب سے پہلے آپ سب کو السلام علیکم، رمضان کی مبارکباد، کیونکہ میرے ناظرین بھی جانتے ہیں ویسے سالہ سال ملاقات رمضان میں بھی ہوتی ہے مختلف جگہ بھی، لیکن رمضان المبارک میں آج ہم پہلی بار مل رہے ہیں، اور مفتی صاحب موجود ہیں، مفتی محمد امجد چشتی صاحب، السلام علیکم، ایک بار پھر سے خوش آمدید آپ کو کرتے ہیں۔ آج زحمت میں نے ان کو اچانک دی، ان کے لیے میں بتاؤں کہ ہمارے ساتھ آج کوئی اور مہمان تھے، اور سحری میں نے آپ کو زحمت دی، ان کو کل آنا تھا، لیکن یہ جب آپ کا میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گی، یہ جب ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے، ایک بار لائیو میں آپ سب بھی جانتے ہیں بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں، ایک گیسٹ نہیں آئے تو اس وقت یہ کال پر آ گئے تھے، تو یہ آپ کی محبت ہے، اس کے لیے میں جتنی بات کروں کم ہے۔ اور سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں نے آج اتنی لمبی جو تمہید باندھی ہے، آپ روز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بات اسلامک موضوعات پر بھی ہوتی ہے، مختلف اگر سوشل یا پولیٹیکل بھی ہو، لیکن بھئی کراچی کی بات ہوتی ہے، کراچی کا کوئی صحافی ہو جو بارہا بول رہا ہو کہ انصاف کرو انصاف کرو انصاف کرو، تو کیوں نہ بات کی جائے۔ میاں خرم شہزاد صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، سینئر صحافی بھی ہیں، ممبر کراچی پریس کلب ہیں، السلام علیکم، خوش آمدید آپ کو بھی۔ اور اس کے ساتھ دو بہت خوبصورت آوازیں ہیں جو بہت سالوں سے، میں ابھی کی بات نہیں کر رہی 1-2 سال سے تو کہ پچھلے سال اور اس سال میں میٹرو 1 سے ٹرانسمیشن کر رہی ہوں، لیکن 5-6 سال سے میرے ساتھ ٹرانسمیشنز میں میرا حصہ ہوتے ہیں، اور بڑے خوبصورت آواز ہے ان کی۔ الماس نایاب صاحبہ، خوش آمدید کرتی ہوں، میری بڑی پیاری چہیتی ہے، میں دل کے قریب بولوں گی ان کو، یہ وہ میری بہنوں کی طرح سے ہیں اور ہمیشہ بہت محبت دیتی ہیں مجھے۔ بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ خرم، بہت شکریہ آپ کا۔ خرم حبیب کو آپ سنتے رہتے ہیں، اور کراچی یونیورسٹی میں بھی ان کی خاصی یعنی ایکٹیو بھی ہوتے ہیں، اور اس کی مصروفیت کے باوجود یہ میرے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، تو آج ان سے بھی نعت سنیں گے، بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا، آغاز باقاعدہ طور پر کرتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ سے پہلا سوال میں کروں گی،
جس طرح میں نے آغاز میں ہی کہا کہ وراثت میں کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید کفن میں جیب ہے اور ہم سب کچھ لے کر مال وہیں پر جائیں گے، اور جو ساتھ والے بھی ہوتے ہیں تو وہ اگر کسی کا حق ہوتا ہے وہ دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ سب سے پہلے تو وصیت کا کس طرح سے، کیونکہ اسلام تو ہمیں سب درس دے رہا ہے نا، تو اس کے بارے میں فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ نازیہ، فی زمانہ جو آپ نے سوال کیا اس کی بڑی ضرورت ہے ہمارے معاشرے کو، اور وصیت والا جو معاملہ ہے یہ آج کل ہم اس کے اپوزٹ ہوتے جا رہے ہیں، اس سے دور بھاگتے جا رہے ہیں، جبکہ شریعت میں وصیت ہے 1/3 مال کی، کہ آپ کے پاس جو موجود ہے آپ اس کا تیسرا حصہ جو ہے اس کی وصیت کر سکتے ہیں، اور وصیت کے بہت سارے فوائد بھی ہیں۔ اور اس کی اگر میں تھوڑا سا تفصیل میں جانا چاہوں تو اسلام کے اندر دادا کی وراثت میں پوتے کا حصہ نہیں ہے۔ اگر ایک یتیم پوتا ہے تو دادا کی وراثت میں اس کا حصہ نہیں ہے، لیکن دادا کو یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے قرآن میں کہ وہ 1/3 کی وصیت کر سکتے ہیں۔ تو اب اس کے لیے کہ اس یتیم کا کچھ نہ کچھ حل ہو جائے، وہ اس کی تعلیم و تربیت ہو جائے، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حل بھی پیش کیا کہ دادا یہ وصیت کر سکتے ہیں کہ 1/3 مال جو ہے اس میں سے اتنا حصہ میرے اس یتیم پوتے کو دے دیا جائے تاکہ اس کے معاملات سیدھے ہو جائیں۔ ایک تو اس کا یہ بہت بڑا فائدہ۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے بعد میری اولاد کے مزاج مختلف ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں اور زیادہ معاملات الجھ نہ جائیں، تو کیوں نہ میں ایسا کروں کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو تو میں ایک وصیت کر دوں 1/3 مال کی۔ تو اس وجہ سے بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے وصیت۔ تو وصیت جو ہے اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ ایک شخص انتقال کر جاتا ہے، اب اس کی میت موجود ہے گھر میں، ڈیڈ باڈی موجود ہے، اس کی موجودگی میں اس کی وراثت جو ہے وہ تقسیم ہو جانی چاہیے۔ جیسے اجازت نامہ ہوتا ہے وہیں پر کر کے، یا قرض ہوتا ہے، یہ قرض کی صورت میں بھی ہے نا، یہ اس کا کہ جیسے کوئی جا رہا ہے دنیا سے چلا گیا قرض کی صورت میں اس ناظرین کا تک پہنچانا۔ ہاں جی، اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کی میت گھر میں موجود ہے تو مال تقسیم ہو جائے، اور اس میں سب سے پہلے جس چیز کو دیکھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس مرحوم کے یا مرحومہ کے ذمے کوئی قرض تو نہیں، تو سب سے پہلے ان کے مال میں سے ان کا قرض ادا کیا جائے، اور قرض کے بعد جو دوسری چیز سب سے اہم بتائی گئی ہے وہ وصیت ہے۔ یعنی قرض کے فوری بعد آپ نے وصیت پہ عمل کرنا ہے کہ انہوں نے جو 1/3 کی وصیت کی ہے وہ وصیت جو ہے وہ پوری کی جائے، پھر اس کے بعد باقی کی تقسیم ہے۔ لیکن ہوتا یہ کہ دیکھیں انسان کے ساتھ موت ہے، جیسے آپ اب بتا رہی تھی کہ سب انسانوں نے جانا ہے، یہ یہاں سدا کسی نے نہیں رہنا، تو اپنے آخرت کے معاملات بھی سیدھے کرنے چاہیے، اور یہ اس پہ توجہ دینی چاہیے کہ ہم وصیت کر جائیں تاکہ بعد میں ہمارے اوپر کوئی ایسا معاملہ نہ ہو، آگے کے لیے آسانی پیدا ہو جائے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں رہ کے ہم نے جو اکٹھا کرنا ہے وہ ہمیں آخرت میں ملے گا۔ آخرت کے بچت اکاؤنٹ میں کرنٹ اکاؤنٹ نہیں کہوں گا، وہاں بہت زیادہ بچت ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں آخرت کے کرنٹ اکاؤنٹ میں نہیں، آخرت کے بچت اکاؤنٹ اس بات پہ آپ بولیں گے یہاں سے ہے، ہم نے اس کی سیونگ کرنی ہے، آخرت کی یہ سیونگ ٹائم ہی ہم نے ہمیں یہاں اس سے لیے ملا سٹارٹ ہے کہ ہم نے یہاں سے بہت سارا مال بنانا ہے آخرت کے لیے، دنیا کے لیے تو اتنا ہی جتنی ضرورت ہے، لیکن آخرت کے لیے بہت سارا بنانا ہے، اور اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے، بلکہ اس میں تو اسلام جو ہے وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ آپ آخرت کے لیے جتنا مال بنانا چاہو بنا لو، اور وہاں پہ آپ سیٹھ بن کے رہو کہ وہاں کے لیے آپ کے پاس اتنا کچھ جمع ہو۔ تو اس کو جمع کرنے کے لیے ضروری ہے کہ احکامات پہ عمل کیے جائیں، اور وصیت جو کہ قرض کے بعد سب سے پہلے اتنی اہمیت کی حامل چیز ہے کہ اس کو ادا کرنا ہے، تو وصیت پر عمل ہونا چاہیے، اور ہمیں وصیت کرنی چاہیے تاکہ آگے چل کے ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ اس میں بہت سارے سوالات ہیں، میں یتیموں پر بھی اور مختلف کروں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ خرم صاحب موجود ہیں، اور وہیں پر تمام ناظرین کے لیے سب سے پہلے تو کہ ابھی جو رات گئی ہے اور سحری میں بھی آپ سب جانتے ہوں گے، افواج پاکستان کو سلام پیش کرتی ہوں میں، جس طرح پاک فضائیہ نے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیا، فتنۃ الخوارج کے افغانستان میں کتنے مختلف صوبوں پر اور کتنی چوکیوں پر اٹیکس کیے گئے، کامیاب کیے گئے، اور وہی ہمارا دشمن جو کہ
پیچھے کھڑا ہوا ہوتا ہے اور وار کر رہا ہوتا ہے، ہم سب جانتے ہیں، اور وہ تکلیف، وہ درد مٹ نہیں رہا ہے بھارت کے دل سے۔ اچھا یہ چیزیں کیونکہ بارہا ہم دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ اس کے خلاف بھی بڑی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا، منفی پروپیگنڈے بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا مختصراً ایک تو یہ کہ موجودہ صورتحال پر بھی ہم بات کریں گے۔ آغاز میں نے یہ کہا کہ ہم کراچی کی بات سب سے زیادہ کریں گے، اس میں کس چیز پہ کروں مجھے نہیں سمجھ آتی بات کہ میں اس وقت بات کروں۔ واقعی دل ہمارا رو رہا ہوتا ہے کہ ہم رمضان کی بات کرتے ہیں کہ رمضان تو بھئی اتنا مبارک مہینہ ہے، لیکن رمضان میں کراچی والے زیادہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ابھی ہم باہر نکلیں گے تو وہ یہ ہو جائے گا۔ کوئی بھی موقع آتا ہے تو اس پر سب سے زیادہ یہ ٹرالرز کا ہو رہا ہے، یعنی کوئی سسٹم ہوتا ہے نا کہیں پر بھی کسی ملک میں۔ اگر میں پاکستان سے باہر جا کر دیکھتی ہوں، اب تو میں پاکستان سے باہر بھی نہیں، اب میں پنجاب میں مریم نواز کو سلام کرتی ہوں کہ اب آپ دور نہ جائیں، اب پاکستان میں ہی آپ دیکھیں۔ اور ایک بحیثیت ایک عورت ہوتی ہوئے میں خاتون کو میں دیکھتی ہوں کہ پریشر بہت ہوتا ہے، آپ سب بھی ایگری کریں گے کہ ایک خاتون، میں جہاں پہ جس آرگنائزیشن میں کی پوسٹ پہ ہوں تو میں آرگنائز کر رہی ہوں، تو مردوں کے خلاف کھڑے ہونا اور ایز اے باس بڑا مشکل ہوتا ہے، اور وہ کام ماشاءاللہ سے کر رہی ہیں۔ تو کراچی کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا سسٹم نہیں بن سکتا؟ کیا سب نے نوچنے کا اس کو ٹھیکہ لے لیا ہے اور آپس میں ویسے سب کے سامنے جب لوگوں کی بات آنی ہے تو لڑنا ہے، اور ویسے تو بیٹھنا ہے، ساتھ میں جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں ساری پارٹیز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظر جی آپ کا بہت شکریہ، اور آپ کی پوری ٹیم کو پہلے تو بہت زیادہ مبارکباد کہ آپ نے رمضان المبارک میں اتنا خوبصورت گلدستہ سجایا، اور روزانہ کی بنیاد پہ آپ ماشاءاللہ مختلف جو ہے نا موضوعات پہ ہمیں جو ہے نا اس پہ جو ہے نا مستفید کروا رہی ہوتی ہیں۔ اچھا بات کی جائے کراچی کی، تو کراچی یہ پاکستان کا وہ شہر ہے کہ یہ چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے، یہ ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں بچپن سے، جب پیدا ہوتے ہیں تو تب سے سنتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ایک سب سے بڑا اہم ایشو یہ ہے کہ ہم اس کو اون نہیں کرتے، ہمارے ہاں جو ہے نا ہم اس کو اون نہیں کرتے۔ ہمارے بہت سارے مسائل ہیں، جیسے سی ایم صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب کراچی ہمارا ہے، بہت اچھی بات ہے، میں اس کو سیکنڈ بھی کروں گا کہ شکر ہے کہ وہ کم از کم یہ مانتے ہیں۔ لیکن جب ترقیاتی کاموں کی بات ہوتی ہے تو جو ان کا آبائی علاقہ 7 شریف ہے، جب اس کو ڈیولپ نہیں کر سکے تو کراچی کو تو وہ بالکل سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ کراچی کے روڈز پہ وہ نکلتے نہیں ہیں، عوام سے کنیکٹڈ نہیں ہیں۔ عوام سے جب آپ ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوتے تو عوام کے مسائل آپ تک نہیں پہنچ پاتے۔ آپ کے یہاں نمائندگی ضرور ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، لیکن وہ جو عوام کے ساتھ آپ کا اٹریکشن ہے وہ نہیں ہے۔ ثانیہ گل پلازہ ہو، سولجر بازار کا وہ جو گیس لیکیج کا بلاسٹ ہو، تو جی بالکل، تو اس کا سب ذمہ دار اگر آپ دیکھیں، اگر آپ کی ایڈمنسٹریشن اچھی ہے، آپ کے پاس بیوروکریسی اچھی ہے، آپ کے لوگ اچھے ہیں، آپ کے سیاسی فیصلے اچھے ہیں، تو عام عوام اس سے مستفید ہوتی ہے۔ لیکن آپ کے نہ سیاسی فیصلے اچھے ہیں، نہ آپ کی بیوروکریسی وہ کام کرنا چاہ رہی ہے جو کراچی کی عوام کے لیے، تو پھر یہی ہوتا رہے گا۔ ہم ایسے ہی اپنے عزیزوں کو تدفین کرتے رہیں گے، روزانہ کی بنیاد پہ احساس محرومی کا شکار ہوتے رہیں گے، اور آپ جیسی جو بیٹی کراچی، شہر کراچی کی، پاکستان کی آواز اٹھاتی ہے، وہ ایسے ہی اپنا جو ہے وہ پرسہ دیتی رہے گی اور عوام جو ہے رلتی رہے گی۔ لیکن اس کا حل ایک ہی ہے، جب تک عوام اپنے حقوق کے لیے کھڑی نہ ہو جائے۔ یہاں بدقسمتی سے ہم کیونکہ بہت سارے معاشی معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، تو ہم اگر بات کرتے ہیں تو ہمیں مختلف پریشر ہوتا ہے کہ جناب آپ جہاں جاب کرتے ہیں، آپ کا سینئر آپ کو کہتا ہے یار آپ نے وہ سیاسی بیان دیا تھا ایک جو ہے نا پوسٹ کی تھی، تو آپ نے کیسے لگا دی؟ وہ کہتے ہیں سر میں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں پاکستان کا شہری ہوں، یہ میرا حق ہے کہ میں اپنے وہ جو ہے نا رائے دوں۔ وہ کہتے ہیں نہیں جو باس ہیں وہ دوسری پارٹی کے ہیں، وہ ان کی نظر سے گزرے گی، دوسری پارٹی کے، اس کے علاوہ پیسہ بھی، انویسٹمنٹ بھی ہوتی ہے کہ کہیں سے اسپانسر آ رہا ہے کوئی چیز ہے تو پھر نہیں بولا جا رہا ہوتا۔ بالکل ہے، تو وہ اس کو فائر کرنے کے لیے وہ جو ہے نا وہ اس کو پریشرائز کرتے ہیں، بیچارہ اپنے حق کے لیے خاموش ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کوئی ایونٹ آتا ہے، جیسے بھی رمضان المبارک ہے، عید ہے، یا باقی بھی جو ایونٹس آتے ہیں ہمارے جو مذہبی ہیں یا نیشنل ہیں، کراچی خالی ہو جاتا ہے، سڑکیں خالی ہو جاتی ہیں۔ اب اگر آپ دیکھیں، اچھا یہ لوگ سارے کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے مہمان ہیں، یہاں آتے ہیں۔ ہم تو مہمان نوازی کرنے کے لیے، ہمارے ماں باپ کی تربیت ہے کہ جو مہمان آتا ہے اس کی خدمت کریں، چاہے وہ کمانے کے لیے ہے، ہم اس کی خدمت کرتے ہیں، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ خدمت نہیں، ہم محبت سے بھی نوازتے ہیں، لیکن بس دل جب ہمارا بہت زیادہ ٹوٹ جاتا ہے، جب کوئی یہ بولتا ہے کہ نہیں، یعنی کھا پی کر کے نہیں، اس میں تو کچھ نہیں تھا، ذائقہ ہی نہیں تھا، کھا بھی لیا پیٹ بھر کے اور کہا کچھ بھی نہیں۔ تو وہ ڈکار مارنے کے لیے وہ یہاں نہیں ویٹ کرتے، وہ ترقیاتی فنڈز جو یہاں پہ یوٹیلائز ہونے چاہیے، یہاں پہ خرچ ہونے چاہیے،
तोहफे तहफ़ जो यहाँ पे देने चाहिए वो देने के लिए अपने आबाई इलाकों में चले जाते हैं। अच्छा, मुझे इस पर भी कोई इतराज़ नहीं, आप जाएँ आबाई इलाकों में, आप जितना मर्जी आप देखें, जैसे हम दुबई में, लंदन में, अमेरिका में जाते हैं, कमाते हैं, पाकिस्तान लाते हैं, लेकिन कराची को भी तो आपका राइट है ना। कराची में चोरी चकारी आप देखें, जैसी छुट्टियाँ आती हैं चोरी चकारी ख़त्म हो जाती है, वो छीना जब्ती ख़त्म हो जाती है, हम निकलते हैं बिल्कुल पीसफुल होते हैं। लेकिन वही जैसे भी रमज़ान मुबारक हम शॉपिंग के लिए रात को, अच्छा अमूमन हम रात वाले लोग हैं ना, कराची के जितने भी लोग हैं, बस वो अभी आगाज़ हुआ है रमज़ान का तो उसमें मार्केट सभी इतनी जी, तो हम रात वाले लोग हैं, जब रात को निकलते हैं तो जहन में यकीन माने खौफ की फ़ज़ा होती है। अच्छा, ये फ़ज़ा एक ही ख़त्म कर सकता है जो पुलिस है, महकमा, कानून नाफज करने वाले अदारे हैं। मैं समझिए कुछ और ना बोल दें जिसमें बहनें एक ही कर सकता है, बहुत डर लगता है भाई हमें आप क्योंकि अभी मखसूस भी आप एक ही पार्टी को कर रहे हैं। मैं तो आपसे ये भी सवाल करती कि हमें तो ऐसा लगता है कराची वालों को कि सबने ही मिलकर लूटा है, किसी एक ने कमी नहीं छोड़ी है, हिस्सा सबने अपना डाला है, ऐसा ही है नाज़िया? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन बात यह है कि जो लीड कर रहा होता है ना, सुपर लीड कर रहा होता है। इस वक्त हुकूमत 15 सालों से, ये उनका तीसरा टेन्योर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, तो तनकीद पर इस्लाह होनी चाहिए, तनकीद पर तनकीद नहीं चाहिए, उनके अलायंस में है। अगर बॉडी लैंग्वेज अच्छी होना चाहिए। मेरा इख्तिलाफ ये कि आप कहीं पर गए तो एटलीस्ट आप एक्सेप्ट तो करें। एक्सेप्ट तो यहाँ वो चीज़ आपको नजर नहीं। एमकेएम की अगर बात करें तो फैजल में तो वो अलायंस मेरे पास, क्योंकि ये जो ऑर्डर आ जाता है बड़ा मुश्किल होता है, आपको भी रोकना होता है। नाज़रीन, आप सब देख रहे हैं मेहमान रमज़ान विद नाज़िया अली। अभी हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप सब देख रहे हैं मेहमान रमज़ान विद नाज़िया अली। और ब्रेक से पहले खुर्रम बहुत कुछ बोलना चाह रहे थे, मैंने कहा ब्रेक ब्रेक ब्रेक, अभी आपको ही ब्रेक लगाना है। खुर्रम, बातें बहुत सारी हैं और वही बात है कि आप शायद स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को बताना चाह रहे थे। वक्त हमारे पास कम होता है, लेकिन कुछ भड़ास निकाल सकते हैं, तो क्या पता कि कुछ कोई देख रहा हो, किसी का ज़मीर जाग जाए और कराची का कुछ भला हो जाए। जो है ना वो भड़ास निकालना नहीं, अगर भड़ास निकालना है तो वो तो हम निकाल लें, लेकिन यहाँ पे मसाइल की जो है ना बड़ा फुकदान है, उनके हल का बड़ा फुकदान है। मुर्तज़ा वहाब सदीकी साहब इस शहर कायद के बेटे हैं और हम उनसे बड़े उम्मीदें वाबस्ता किए हुए थे कि यार ये इस शहर में पैदा हुए हैं, इस शहर के बासी हैं, तो इसका दुख दर्द समझते हैं। क्रिकेट बड़ी अच्छी खेलते हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन डिलीवर की जब डिलीवर की बात की जाए, प्रोग्रेस की बात की जाए, तो उसमें वो हमेशा जमात इस्लामी को जो है ना वो टारगेट करते हुए नज़र आते हैं। तो देखिए, जो अपोजिशन होती है वो हमेशा पॉइंट आउट करती है, अपोजिशन का काम पॉइंट आउट करना, हल जो रूलिंग पार्टी होती है उनके पास होता है। लेकिन मुर्तज़ा वहाब सदीकी साहब सिर्फ सियासी बयान देते हैं। गटर के ढक्कन पे आपने देखा, अगर हमने बात की तो उस पर भी उन्होंने कहा ये हमें पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, सियासी बयानबाजी कर रहे हैं। मैं वहीं पाकिस्तान में ही आ जाती हूँ पॉलिसीज पर। मरियम नवाज साहिबा ने कि वो तो उन्होंने उस पर भी स्टैंड लगा दी, और मैं बोलती थी बहुत ज़्यादा, इस पर तो मैं बोलूँगी लाजमी कि पतंगबाजी की जहाँ बसंत, इतनी पाबंदियां, इतने प्रोग्राम्स में हमने कहा कि इतना पाकिस्तान का खूबसूरत इवेंट था, उन्होंने करके दिखाया। ये और बात एक सान्या हो गया उसी के दौरान, हमारा साफी जो है ना वो जो है शहीद ब्लास्ट वाला भी वो सान्या हो गया। ज़ाहिर से कि दुश्मन क्योंकि इतनी तरक्की कैसे देख सकता है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। अच्छा देखिए, कराची तो इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत जल्द जो है ना, क्योंकि इस वक्त जो अगर आप मेन स्ट्रीम की बात करें या फेडरल गवर्नमेंट की बात करें तो बहुत अच्छा जो है ना उनका वो जो दुनिया में हम सफारती तन्हाई का शिकार थे वो जमूद ख़त्म हो चुका है। हमारी सफारतकारियाँ प्रेसिडेंट ट्रम्प भी कर रहे हैं। अगर आप देखें वो जहाँ बात करते हैं तो वो जो है ना इंडिया पाकिस्तान की वार का जिक्र जरूर करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और अब हम कहीं और जाते हैं, 3 घंटे की लड़ाई जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह की, तो 3 घंटे में हमने वो धूल चटा दी जो 1 अरब से ज़्यादा जो है ना वो ताकत रखने वाला, जिसको ये गुमान था कि हम पाकिस्तान को निस्तो नाबूद कर देंगे, तो उसका वो कुफर टूटा। ठीक है, फिर उसके बाद डरे हुए हैं, फिर उसके बाद वो बाज नहीं आए, वो जो हमने ज़रब लगाई। अच्छा, हमारे पास ईमान का जज्बा है सबसे बड़ा जो है ना, और फिर उसके बाद मिली जज्बा बहुत है। हम पाकिस्तानी चाहे किसी भी रंग, कौम, कबीले, मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं ना, हम पाकिस्तानियत शदीद भरी हुई है। और इंडिया इस बात से खाइफ है कि इनको तोड़ा कैसे जाए। तो मई में हमने उसके फितना ख्वारिज जो है, सब एक हो गए, फितना हिंदुस्तान आप देखें, बलूचिस्तान में भी ये जो है ना कारस्तानी करता रहता है। लेकिन इसके साथ साथ बन्नू में हमारे एक जो है ना लेफ्टिनेंट कर्नल शहीद हुए, एक सिपाही शहीद हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जज्बे जो है वो कम नहीं हुए। आप देखें, हमने फितना ख्वारिज के खिलाफ अल्हम्दुलिल्लाह पाक फजाइया ने 60 ठिकानों पे जो है ना बेहतरीन टारगेटेड, और जो हमने अचीव करना था, जो हमारा टारगेट था वो हमने पूरा किया। तो फितना ख्वारिज को ये समझ लेना चाहिए कि आप पैसे की वजह से, ताकत की वजह से
جیسے بھی آئیں گے ہمارے وہ جو دفاعی جو ہے نا اسپوکس پرسن ہے، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، دائیں سے آئیں بائیں سے آئیں اوپر سے آئیں نیچے سے آئیں کہیں سے بھی آئیں، انشاءاللہ افواج پاکستان ہمیشہ پاکستان کی دفاع کے لیے دن دوپہر شام رات 24 گھنٹے اس ملک کی خدمت کے لیے وہ حاضر ہے۔ ہمیں اس میں نہیں جانا چاہیے کہ ہم جو یہ آپس میں وہ پولیٹیکل وہ کہانیاں اس میں وہ کر لیتے۔ میں کیونکہ رمضان المبارک ہے تو میں ایک مخصوص جماعت کا ذکر اس لیے نام نہیں لوں گا، اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے۔ اب تو اس رمضان میں مطلب ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں، مفتی صاحب بھی ہیں اس پہ بتائیں گے کہ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، تو خدا کے لیے تھوڑے دنوں کے لیے آپ بیٹھ جائیں، 30 یا 29 جو بھی ہمارے عبادت کے جو دن ہیں، تو اس میں خدا را پاکستانیت کی بات کریں، پاکستان کی ترقی کی بات کریں، اور جو افواج پاکستان کے شہید ہیں میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کی جو فیملی ہے ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص افواج پاکستان کے جو سپہ سالار ہیں، آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز حافظ سید عاصم منیر صاحب، ان کی جو قیادت ہے وہ لازوال کامیابیوں کا ایک تسلسل ہے، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو یہ پورا ایک ٹنڈیور چلا ہوا آ رہا ہے، اور جب تک ہیں انشاءاللہ پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا۔ اور آپ کا ٹائم زیادہ نہیں لوں گا، آپ کا شکریہ کہ آپ نے جو ہے نا اتنا مجھے ٹائم دیا۔ نازیہ علی آپ کی بھی اس ملک کے لیے بڑی خدمات ہیں، مجھے نہیں پتا کہ یہاں پہ آ کے لوگ آپ کو جو ہے نا کس طریقے سے دیکھیں، آپ نے ہمیں بلا لیا، یہ آپ کا شکریہ، لیکن آپ اس ملک کی بیٹیوں کے لیے خواتین کے لیے جو کام کر رہی ہیں، یقین جانیں میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز ایک چیف منسٹر ہیں، لیکن اگر آپ بات کریں سوشل ورکنگ کی تو ہماری نظر میں آپ چیف منسٹر ہیں۔ اللہ آپ کو عزت دے، ترقی دے، بلندی دے، اور اس ملک کی ایسے ہی خدمت کرتی رہے جیسے آپ کرتی ہیں۔ بالکل، لیکن ابھی کوئی نہ بریک ہو رہا ہے نہ کچھ، آپ نے نعت بھی سننی ہے، پروگرام ابھی باقی ہے، بسم اللہ کیجئے قرآن۔ دل جو ٹوٹا حضور یاد آئے، دل جو ٹوٹا حضور یاد آئے، اشک نکلا حضور یاد آئے، اشک نکلا حضور یاد آئے، اور سوچ کر یہ کہ میں اکیلا ہوں، سوچ کر یہ کہ میں اکیلا ہوں، میں جو رویا حضور یاد آئے، میں جو رویا حضور یاد آئے، دل جو ٹوٹا حضور یاد آئے، ابن حیدر حسین کے غم میں، ابن حیدر حسین کے غم میں، دل جو تڑپا، دل جو تڑپا حضور یاد آئے، دل جو تڑپا حضور یاد آئے، دل جو ٹوٹا حضور یاد آئے، اور میں نے سادات کے ہاتھوں کو زیا، بڑا خوبصورت نقطہ، میں نے سادات کے ہاتھوں کو زیا، جب بھی چوما حضور یاد آئے، جب بھی چوما حضور یاد آئے، اشک نکلا حضور یاد
सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, आप सब देख रहे हैं मेहमान रमज़ान विद नाज़िया अली। अभी हाजिर होते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप सब देख रहे हैं मेहमान रमज़ान विद नाज़िया अली, और उसके साथ ही जहां बहुत सारी बातें हो रही होती हैं, आज की ट्रांसमिशन की बात करते हैं। मेहमान रमज़ान विद नाज़िया अली के लिए ताउन किया है अल्फैज़ बिल्डर्स ने। अल्फैज़ बिल्डर्स का वादा है घर सबके लिए, घर सबके लिए, और घर हमेशा सबके लिए होना चाहिए। वहीं पर हम जब हमारे मुल्क की कराची वालों की बात करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कराची के जो हालात हैं और वहीं पर महंगाई का जो आलम है, कोई भी इंसान, ख़ास तौर पर मिडिल क्लास लोग, अपना ज़ाती घर नहीं कर पाते। महंगाई बढ़ती जा रही है, घर भी चलाना है, उसके साथ साथ बच्चों की फीसिस भी देनी है, रेंट भी अदा करना है और बिल्स भी अदा करना है। लेकिन एक ख्वाब होता है कि हमारा एक घर होना चाहिए, हमारा एक आशियाना होना चाहिए जहाँ हम अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजारें, जहाँ हम ये सोचेंगे आज मैं ये चीज़ लेकर आया हूँ, ये मैं दीवार पर लगा रहा हूँ, तो कल मुझे ये हटानी होगी, तो फिर ये नहीं हो कि मैं कहीं और इस्तेमाल नहीं कर सकता। जहाँ जब मैं कुछ सोच रही हूँ कि मुझे आज किचन में इस तरह से नहीं, इस तरह से करना है सेट, तो मैं ये नहीं सोच रही हूँ कि उसके बाद जब मैं घर खाली करूँगी चंद माह बाद, तो उसके बाद क्या होगा। जहाँ मैं अपने बच्चों की यादें अपने साथ जोड़ रही हूँ, तो वहाँ मेरे बच्चे ये नहीं कहें कि नहीं नहीं मम्मा यहाँ पर तो ये हो जाएगा, उसके बाद हमें तो जाना ही है। जहाँ हम सब मिलकर ये सोच रहे होते हैं कि अभी खदशात हैं और हमारा ज़ाती घर नहीं है, वहीं पर अल्फैज़ बिल्डर्स की जानिब से बहुत खूबसूरत पेशकश है, और पेशकश भी ऐसी है जो कराची वालों के लिए कराची में ही रहते हुए है। औरंगी कहीं बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, कराची में ही है और दरमियान में है कराची शहर के। ये नहीं है कि आप हाईवे पर जाकर बोल रहे हैं कि आबादी है, कायम है और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, गैस है, बिजली है, पानी है। और अल्फैज़ बिल्डर्स का वादा है घर सबके लिए, जहाँ पर आपके साथ हर चीज़ आपके पास मौजूद है। आप अपने घर में किराए की तरह रहते हुए आप माहाना किराया भी तो अदा करते हैं, उसी की तरह आप जब आसान अक़सात अदा करेंगे और आपको ये मालूम होगा कि जब मैं पैसा दे रहा हूँ ना, तो ये ऐसे नहीं जा रहा जिस तरह किराए में जाता है और ख़त्म हो जाता है, हमें पता ही नहीं चल रहा होता। आपको ये मालूम होगा कि जब मैं पैसा दे रहा हूँ तो इससे मैं अपना आशियाना बना रहा हूँ, इससे मैं अपना घर बना रहा हूँ। अल्फैज़ बिल्डर्स का कॉन्टैक्ट नंबर हो या डिटेल्स हो, पेज का लिंक हो, बेशुमार चीज़ें वक्तन फ़वक्तन आप हमारी स्क्रीन पर देखते रहते हैं। आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं और अभी बुकिंग करवा सकते हैं। रमज़ानुल मुबारक में आप बुकिंग करवाएंगे तो ख़ास डिस्काउंट ऑफ़र भी आपके लिए, स्कीम्स मुख्तलिफ चल रही हैं। और अल्फैज़ बिल्डर्स का जो वादा है वो हमेशा वादा ही रहेगा और वो वादा निभाते रहेंगे। तो इसलिए आप मुख्तलिफ जितनी भी ब्रांच ऑफिस है या बुकिंग ऑफिस है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने घर के मालिक बन सकते हैं। अच्छा, प्रोग्राम का आगाज़ क्योंकि जब हुआ था तो मुफ्ती साहब से बहुत सारे सवालात भी मैंने करने का कहा था, लेकिन मेरे कुछ नाजरीन जो आप लोग हैं वो भी व्हाट्सएप के थ्रू बहुत सारे सवालात कर रहे होते हैं। एक सवाल आपका बड़ा अहम है, मैं वो जिम्मेदारी है, अमानत है, पहुंचा भी देती हूँ। और मुफ्ती साहब मुझे खुद भी ऐसा लगता था कि इसमें बड़ा कुछ तजाद भी होता है, हम सुन के तो नहीं बात बढ़ानी चाहिए, बाकायदा तौर पर अगर आप किसी आलिम से रुजू करें और पूछें बड़ा अच्छा होता है। यतीमों की मैं आपसे बात करूंगी, उसके लिए पूछूंगी भी, लेकिन यतीम कुछ लोग बोलते हैं कि भाई बाप सर से साया उठ गया तो वो यतीम है, यानी बड़ा भी हो गया, कहा जाता है ज़िंदगी भर कि भाई हम तो यतीम हैं। एक यतीम की तशरीह की जाती है कि यतीमियत वो है जो बालिग होने से पहले है, यानी बालिग आप नहीं हुए हैं और बाप आपका दुनिया से चला गया। क्या रोशनी फरमाएं? यतीम नाबालिग बच्चा होता है और जब इंसान बालिग हो जाता है और अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है, कमाने लग जाता है, तो वो यतीमी से निकल जाता है। इसी तरह बच्ची यतीम वो होती है जिसकी जब तक शादी ना हुई हो, जैसे ही उसकी शादी हो जाती है तो अब वो यतीमी से निकल गई, तो ये तब तक के लिए होता है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर बात है। बाकी हमारे यहाँ चूँकि एक ट्रेंड बना हुआ है, तो एक जो है 70 साल का बूढ़ा भी अगर उसका वालिद फौत हो जाता है तो वो कहता है आज मैं यतीम हो गया। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है। और बाकी शरई तौर पर यतीम वही है। लोग ये सोचते हैं ज़रा से, क्योंकि ताकि नाजरीन को बिल्कुल क्लियर भी हो सके, सवालात बहुत यानी बड़ा मेरे पास आते हैं, खुशी भी होती है कि जिसमें कहा जाता है कि भाई यतीम जब बाप का साया सर से उठ जाए, मिस्कीन उन्हें कहा जाता है कि जो माँ चली जाए, जबकि इस तरह से भी नहीं है। इस पर रोशनी फरमा दें ताकि ये चीज़ें जो होती है ना कि सोचना है और सुन के कहा था। मैं इस चीज़ की बहुत मुखालफत करती हूँ, सुना था, किससे सुना था, उससे पता नहीं है कि किसने क्या कब क्या कहा था। नहीं, इसका मिस्कीन का माँ का साया उठ जाए तो इससे मिस्कीन होने का कोई ताल्लुक नहीं है। मस्कीन तो वो आता है जो हमारे यहाँ जिसे कहते हैं ना गुर्बत के नीचे ज़िंदगी बसर करने वाला, किसरा होता है, वो मिस्कीन होता है।
اور جو ہے یتیم وہ ہے کہ جس کا والد سر سے اٹھ جائے. والدہ کے جانے سے بہت بڑا لاس ہے چونکہ ماں کا مقام بہت اونچا ہے, اس کی محبت سے انسان محروم ہو جاتا ہے, اور وہ محبت کہ جسے اللہ نے اپنے پیار سے تشبیہ دی, اتنی ہائی فائی محبت, والدہ کی محبت, اس سے محروم ہو جانا بہت بڑا لاس ہے. لیکن یتیم انسان جب ہوتا ہے جب باپ سر سے اٹھ جاتا ہے, اور وہ یتیم بھی تب تک رہتا ہے جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہو جاتا, کمانے کے قابل نہیں ہو جاتا. جب وہ کمانے کے قابل ہو جاتا ہے تو وہ یتیم نہیں رہتا, اور اسی طرح یتیم بچی کی جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ یتیم نہیں رہتی. بالکل. اچھا اسی میں سوال ہے کیونکہ میں نے یہ آغاز ہی اسی لیے کیا تھا کہ جب یتیم یعنی یتیم بچوں کا حق کھانا جو اس قابل ہی نہیں ہوتے اور بڑے مزے سے کھایا جاتا ہے, شرعی احکامات, اور سب سے بڑی بات کہ جو ہم جن کی امت ہیں, ہم اپنے نبی کی بات کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو انہوں نے تو ان کے یعنی یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے کا کتنا بڑا درجہ ہے, تو حق کھا لینا قرآن کی اور حدیث کی روشنی میں فرمائیے. کہ جناب حیدر کرار اشجع الناس شیر جرار حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مال یتیم کھانے والا شخص ہے جس طرح وہ جہنم سے بچ نہیں سکتا, اسی طرح جو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا شخص ہے, اس کی کفالت کرنے والا شخص ہے, وہ جنت سے بچ نہیں سکتا. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, سبحان یعنی اللہ. دونوں چیزیں ایسی پیاری ڈیفائن کی ہیں انہوں نے کہ دل خوش ہو جاتا ہے, اور یہاں ڈائریکٹلی یہ پتہ چل جاتا ہے کہ مال یتیم کھانے والا شخص جو ہے اس پر جہنم واجب ہو چکی ہے. یہ اتنا سخت معاملہ ہے جسے ہم لوگ سیریس نہیں لیتے اور مال یتیم کھاتے ہیں. اور پھر جو شخص, جیسے ابھی آپ بات کر رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنے کا بھی بڑا اجر رکھا ہے, یہاں تک ہے کہ اس کے سر پہ جتنے بال ہیں اتنی نیکیاں آپ کو ملیں گی اگر آپ پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں گے. اسی طرح ایک اور واقعہ ملتا ہے, بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک خاتون آئیں, ساتھ ان کے 2 بچیاں تھیں, یتیم بچیاں, بڑی بھوک لگی ہوئی تھی, اور اس وقت آپ کے پاس گھر میں صرف 3 کھجوریں تھیں. آپ نے وہ تینوں کھجوریں ان تینوں میں بانٹ دیں. اب وہ بچیوں نے جلدی جلدی جو ہے اپنے حصے کی کھجور کھائی. ماں بھی اپنی کھجور کھانے ہی لگی تھی کہ بچیوں نے بڑی حسرت سے دیکھا, تو ماں نے وہ اپنے حصے کی کھجور بھی انہیں دے دی. تو بی بی عائشہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ بات عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج ایسا واقعہ پیش آیا اور میں اس ماں کے ایثار سے حیران ہوں اور پریشان ہوں کہ اس قدر جذبہ. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو, انا وکافل الیتیم, میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا, یہ جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں اور ان کے درمیان کوئی خلا نہیں ہے. سبحان اللہ. اتنا میرے قریب وہ شخص ہوگا جو یتیم کی کفالت کرتا ہوگا. سبحان اللہ. تو یتیم کی کفالت کرنا ہمارے ہاں بہت بڑا عمل ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پسند فرمایا. ایسے 20 واقعات آقا علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں ملتے ہیں کہ جس میں یتیم سے محبت, یتیم کا خیال کرنا, یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا, یتیم بچیوں کی شادیاں کرنا, یتیموں کا خیال کرنا ہمیں جو ہے آپ کی سیرت طیبہ سے وہ ملتا ہے. اور اگر اس پہ ہم عمل کریں تو میں کہتا ہوں کہ دنیا تو ہماری بہتر ہوگی ہی, آخرت میں تو پھر ہمیں کمالات حاصل ہوں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. الماس آپ سے درخواست کروں گی, بسم اللہ کریں. مدحت اس کی کیوں نہ کرے وہ, مدحت کا حقدار بھی ہے. مدحت اس کی کیوں نہ کرے وہ, مدحت کا حقدار بھی ہے. باد خدا جو اپنی حدوں میں مالک بھی مختار بھی ہے.
بعد خدا جو اپنی حدوں میں مالک بھی مختار بھی ہے. طوفانوں کا کیا ڈر ہم کو اسوائے احمد اپنے لیے. دریا بھی ہے ساحل بھی ہے ناؤ بھی ہے پتوار بھی ہے. دریا بھی ہے ساحل بھی ہے ناؤ بھی ہے پتوار بھی ہے. پاس تو ہے قرآن ہمارے نافذ یہ دستور نہیں. پاس تو ہے قرآن ہمارے نافذ یہ دستور نہیں. رحمت سے ہے لوگ گریزاں رحمت ہی درکار بھی ہے. رحمت سے ہے لوگ گریزاں رحمت ہی درکار بھی ہے. نعتیں لکھنا نعتیں پڑھنا نعتیں سننا خوب مگر نعتیں لکھنا نعتیں پڑھنا نعتیں سننا خوب مگر سب یہ زبانی دعوے ہیں یا دل سے ہمیں اقرار بھی ہے. مدحت اس کی کیوں نہ کریں وہ مدحت کا حقدار بھی ہے. اللہ جزاک اللہ. وقت کی بہت کمی ہوتی ہے. میری تو کوشش ہوتی ہے میرے تمام مہمان جو بھی یہاں پر آئیں بات بھی کریں نعت بھی سنائیں اور بہت ہی مختصر وقت ہے بالکل مختصر سا. ایک لائن میں تو بولوں گی کیا پیغام دیں گے؟ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے اور مسلمان بالخصوص جو ہے نا یتیموں کا اور خاص کر وہ جو غربا ہیں چاہے ان کے بڑے موجود ہیں لیکن ان کے حالات بڑے وہ جو ہے نا ناسازگار ہیں ان کا خیال کریں. اور بالخصوص صحافیوں کی بات کروں گا. صحافیوں کے بہت سارے مسائل ہیں. صحافیوں کو لوگ سمجھتے ہیں کہ صحافیوں میں بہت ساری کلاسز ہیں آپ جانتی ہیں بہت بہتر سے لیکن ایک کلاس وہ ہے کہ جو بڑی پیسی ہوئی ہے خدا کے لیے رمضان المبارک میں بالخصوص جو ہمارے وائٹ کلر صحافی ہیں ان کا لازمی آپ خیال مختصراً آپ کے پیغام دیں گے. میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اس مہینے میں چونکہ یہ ایثار کا مہینہ ہے تو اس میں جہاں آپ اور لوگوں کو یاد رکھتے ہیں اقربا کو یاد رکھتے ہیں وہاں اپنے محلے کے ان سفید پوش لوگوں کو لازمی تلاش کریں کہ جو اس ڈر سے کہ ہم پرومیننٹ نہ ہو جائیں ہم ظاہر نہ ہو جائیں اپنی غربت کو چھپاتے ہیں ان کو ڈھونڈیں اور ان کی مدد ضرور کریں. بہت شکریہ بہت شکریہ. بہت ساری باتیں ہوئیں لیکن وہیں پر جب ہم نے اپنے شہر قائد کی شہر کراچی کی بات کی میں کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کروں میں کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کروں تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے. مجھے نازیہ علی کو دیجیے اجازت. کل پھر آپ سب سے ملاقات ہوگی مہمان رمضان وتھ نازیہ علی کے ساتھ. اللہ حافظ.